جو شخص ایسا مریض ہے جس کی مرض دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، وہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے، یا صحت مند آدمی اس کے قریب نہ جائے، ان کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں۔ اس کا مطلب ہے مصافحہ نہ کریں، مل جڑ کے نہ بیٹھیں قریب۔ جو اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جمعہ کے اجتماعات سمیت دیگر جملہ اجتماعات سیاسی، مذہبی، دینی، سماجی، اس عرصے میں جہاں لوگوں کا میل ملاپ ہوتا ہے اور فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ بند کر دیا جائے جب تک اللہ رب العزت اس وبا کو اٹھا نہیں لیتے۔ تو دوسرا معنی محدثین نے اور شارحین نے جو لکھا ہے ممرض اور مصحح کے بارے میں، وہ ممرض کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو جن کے پاس مویشی ہوں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، یعنی وہ مویشی اور اونٹ جو بیمار ہیں اور جن کے پاس پھر ایسی مرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے جانوروں کو لگ سکتی ہے، تو اس پر اطلاق محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے مویشیوں کو جن کی بیماری دوسروں کو جا سکتی ہے، تو ایسے بیمار مویشی لے کر صحت مند مویشیوں اور کیٹلز کے پاس نہ جائیں، ان میں مکس اپ نہ کریں، وہ بھی بیمار ہوں گے اور ان کی وجہ سے پھر ان کا دودھ پینے والے، سواری کرنے والے، یہ کیری آن کرے گا وائرس، سب بیمار ہوں گے۔ کہ جن کے اونٹ، بیل، مویشی بیمار ہیں اور ان کی بیماری دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ان کو لے کر صحت مند مویشیوں کے پاس نہ جائیں، نہ ان کے ساتھ ملا کے پانی پلائیں، نہ ان سے مکس اپ کریں، کیونکہ ان کی مرض دوسروں میں منتقل ہوگی اور پھر وہ آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اطلاق عام ہر فرد پر ہے، ممرض ہر اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی مرض کنٹیجیس ہے، جو دوسرے کو منتقل ہونے والی ہے، جیسے کورونا وائرس، جو دوسرے کو مریض کر سکتا ہے، جس کی مرض دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے خواہ جانور ہے، وہ صحت مند لوگوں کے پاس مکس اپ نہ ہو، یا صحت مند جانوروں کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے، ورنہ ایک شخص سے دوسرے کو مرض آگے اس مخالطہ کی وجہ سے منتقل ہوگی۔ حدیث نمبر 5717، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف یعنی جب بخاری مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، تو یہ یعنی اس کی سینکڑوں کتابوں سے تخریج ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح سے ثابت ہے۔ اب سند صحیح سے جب حدیث ثابت ہو تو پھر یوں ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کوئی سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے، اور ایک نہیں، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، صرف بخاری شریف دیکھیں تو اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا ہامہ، اس میں صرف جو پہلا لفظ ہے اس کی وضاحت اب ہم انشاءاللہ چند گھنٹے کریں گے کہ لا عدوى، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اڑ کے کسی کو لگ جائے، کسی بیمار سے دوسرے بیمار کی طرف چلی جائے، رب نہ چاہے اور وہ خود ہی چلی جائے اللہ کے اذن کے بغیر، فرمایا ایسی کوئی بیماری نہیں۔ لا عدوى کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اپنے دین کے اس حکم کو بیان کیا۔ فوراً ایک صحابی نے سوال کر دیا، سوال، فقال عربی، ایک عربی نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما بال ابلی تکون فی الرمل کانہا الذباء، کیا صورتحال ہے میرے اونٹوں کے لحاظ سے کہ میرے اونٹ جب صحرا میں ہوتے ہیں وہ اس قدر چست اور اس قدر سمارٹ اور اس قدر صحت مند ہوتے ہیں، جیسے ہیں تو اونٹ لیکن وہ مجھے ہرنیوں کی طرح نظر آتے ہیں، یعنی وہ سست نہیں ہوتے بلکہ اس قدر چاقو چوبند ہوتے ہیں۔ یہ ان کی صورتحال میں دیکھتا ہوں، فیأتی البعیر الاجرب، اور اتنے میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے، انہی اونٹوں میں کہ جو خارش کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے، انہی کے اندر ایک ایسا اونٹ آ گھستا ہے کہ جو خارش والا ہے،
تو پھر فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا، وہ ان میرے صحت مند چاکو چوبند اونٹوں میں داخل ہو جاتا ہے، فَيُجْرِبُهَا، وہ ان کو بھی خارشی بنا دیتا۔ تو اب پتہ چلا کہ لا ادوا والا معنی صحیح سمجھا تھا انہوں نے، اور یہی تھا کہ محبوب آپ کہہ رہے ہو کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اونٹ پہلے صحیح سلامت تھے، اوپر سے ایک بیمار اونٹ آیا ہے تو سارے وہ اس کی وجہ سے پھر بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہی ہے نا سارا آج کا وزڈم، جو سائنسدان ہوں یا جو بھی ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدل اولا، وہ جو خارش والا تمہارے اونٹوں میں آیا اور سارے خارشی بنے، تو بتاؤ وہ کس خارشی کے ساتھ ملا تھا کہ وہ خارشی بنا؟ تو پہلے کو بیماری کس نے لگائی؟ تو یہاں ماننا پڑا ان کو کہ پہلے کو بیماری اللہ کے حکم سے لگی، اللہ کی اذن سے لگی، اس سے کوئی اور ہم نے نہیں دیکھا کہ خارشی اونٹ آیا ہو اور اس کی وجہ سے لگی ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اس کا یہ مطلب بنا، پھر جو دوسرا تیرے اونٹوں میں بیمار ہوا ہے اس کا بھی سبب حقیقی یہ نہیں ہے کہ اگر رب نہ چاہتا تو کبھی بھی بیماری نہ لگتی، اور سبب وہ تب بنے گا جب رب کا اذن ہوگا۔ مطلقاً یوں اپنے آپ بیماری آگے پھیلنا شروع ہو جائے اور یہی یقین رکھا جائے تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ علامہ الصبیح بشرح الجامع الصحیح امام شمس الدین برماوی، آپ نے 14ویں جلد جو ہے بخاری شریف کی شرح کی ان کی، اس کے اندر یہ لکھا فمن اجرب الاول فمن اعد الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ اس کی شرح میں لکھتے ہیں اے البیر الذی، وہ اونٹ کہ جس کو خارش پہلے لگی، فانما اجربہ اللہ، اسے رب نے لگائی، لا بالتساقہ بعیر، نہ کہ وہ پہلا کسی اور اونٹ سے ملا تھا جو کہ خارش والا تھا، ایسا نہیں ہے۔ فقذ الثانی والثالث، فرمایا پھر جو دوسرا خارشی ہے اس کو بھی اللہ کے اذن سے لگی ہے، اللہ نہ چاہتا تو بے شک یہ کئی مہینے رہتا خارشی، ان میں کسی کو بھی نہ خارش ہوتی، تو دوسرے کو لگی تو وہ بھی خود بخود بیماری آگے نہیں گئی بلکہ رب کے اذن سے یہ سبب بنا اور پھر بیماری گئی۔ اور والثالث ایسے ہی کلہ بفعل اللہ، یہ سب اللہ کے فعل سے ہوا، لا بعدوا، ادوا کی وجہ سے نہیں ہوا، تعدا بطبعہا، کہ طبعی طور پر یہ بیماری جو ہے وہ آگے چلی جاتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس پر فرمایا کہ ورنہ پھر پہلے کو بھی کوئی ڈھونڈو کہ اس کو کس سے لگی ہے، فالدلیل القطعی قائم اللہ مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اس سے یہ دلیل قطعی ہے کہ وجود کے اندر مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید حقیقی۔